بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج انشاءاللہ 9ویں پارے کا خلاصہ اور اس میں بیان کیے گئے اہم مضامین اور واقعات کا انشاءاللہ آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے۔ 8ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 5 جلیل القدر انبیاء اور ان کی اقوام کے حالات کا تذکرہ فرمایا۔ ان میں سے قوم شعیب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کچھ 8ویں پارے کے آخر میں فرمایا اور کچھ 9ویں پارے کے شروع میں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قرآن پاک نے 2 خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ پہلی خصوصیت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 بستیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ نمبر 1 اصحاب الایکہ، جھنڈ والے یا گھنے جنگلات والے۔ یہ ایک بستی تھی فلسطین کے پاس جہاں کے باغات کی کثرت کی وجہ سے ان کو اصحاب الایکہ یعنی گھنا جنگل کہا جاتا تھا۔ ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ 19ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، سورۃ الشعراء، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ۔ اور دوسری بستی جن کی طرف نبی بنا کر ان کو بھیجا گیا وہ ہے مدین کی بستی، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مدین اور اصحاب الایکہ کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ مدین والے ہی ہیں جن کو اصحاب الایکہ کہا جاتا ہے، لیکن بعض کی رائے ہے کہ نہیں، یہ 2 الگ الگ بستیاں ہیں اور 2 مختلف قوموں کی طرف ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ تو یہ پہلی خصوصیت ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنے جلیل القدر نبی اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا سسر اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ ان کی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جس کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ 2 نمایاں خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی بیان فرمائی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مدین کا تذکرہ فرمایا 8ویں پارے کے آخر میں اور 9ویں پارے کے شروع میں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے بات نہیں مانی، آخر کار اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام ان کے مردہ جسموں اور لاشوں کے پاس آئے اور آ کے فرمایا کہ اب کیا فائدہ تمہارے پہ افسوس کرنے کا، کاش کہ تم نے وقت پہ میری بات کو مان لیا ہوتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تجارت کے اندر ہیر پھیر کی عادی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کو صحیح تجارت کے اصول سکھائے جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، کسی سے جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ دیں، ملاوٹ نہ کریں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے منع فرمایا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ تو ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جیسے آج کل بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب سچ بول کے تو کچھ بھی نہیں بچتا، یعنی اگر ہم سچ بولیں گے، صحیح طور پہ ناپ تول کریں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، تو ہمارا تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں تو کچھ بھی پروفٹ نہیں ملے گا۔ سیم یہی باتیں حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم والے کیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے، وقت کے نبی کی اطاعت کرتے، ہم زمین اور آسمان سے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے۔ تو نبی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتے بلکہ ترقی کی ضمانت لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو وارننگ دی ہے کہ کوئی ہمارے عذاب کو ہلکا نہ سمجھے۔ ہمارے عذاب کے اندر اگر تاخیر کبھی ہوتی ہے تو وہ کسی حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن ہمارا عذاب کبھی اچانک بھی آ جاتا ہے۔ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ کہ اللہ کا عذاب تو دن یا رات کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بے خوف نہیں ہو سکتا سوائے مشرک اور کافر کے، جو خسارہ اٹھانے والے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے فرمایا، تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا کہ ہم ان قوموں کے حالات آپ کے سامنے اور آپ کی قوم کے سامنے عبرت کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور جو اپنے سے پہلے والوں کے حالات اور واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرتا وہ اپنے سے بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ جب ہم نے فرعون کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا اور 2 بڑے معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، ید بیضا اور عصا۔ ید بیضا کا معنی کہ جب وہ
بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ اس طرح چمکتا ہوا نکلتا تھا جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ اور عصا کا معجزہ اللہ نے عطا فرمایا تھا، اس عصا سے ہی پتھر پہ اگر مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے، سمندر کے پانی پہ مارا تو 12 رستے اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیے۔ تو یہ معجزات دیکھ کر فرعون سمجھا کہ یہ کوئی جادو ہے، تو 70,000 جادوگر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بلائے، لیکن وہ تو جادو تھے اور یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، اس لیے جادوگر سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو چیز دکھائی ہے یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے جو ان کی نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا اور وہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ معاملہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، اس نے جادوگروں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی اور کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی لٹکا دوں گا۔ وہ کہنے لگے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کہ تو جو کر سکتے کر لے لیکن ہم ایمان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان پر ثابت قدم فرمایا اور ایمان کے اوپر ہی ان کو موت عطا فرمائی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 1 منٹ کی صحبت اٹھائی ہو ایمان کی حالت میں، ان کا ایمان اتنا مضبوط اور قوی ہو جاتا ہے، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی کے کئی سال گزارے ہوں، ان کے ایمان کی کیا کیفیت اور ان کا ایمان کا کیا معیار ہوگا۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت سے پھر بھی باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کو 5 مختلف قسم کے عذابوں کے اندر مبتلا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، ان پر 5 عذابوں کو ہم نے بھیجا، طوفان کا عذاب، ٹڈی کا عذاب، چچڑی یعنی جوؤں کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب اور خون کا عذاب۔ یہ چیزیں ان کے گھروں میں، ان کے بستروں میں، برتنوں میں، ہر چیز کے اندر آ جاتی تھیں، اتنی کثیر تعداد میں کہ ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ عذاب ٹل جائے، پھر ہم آپ کو نبی تسلیم کر لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے اور یہ عذاب ان سے ٹل جاتا، پھر وہ ایمان نہ لاتے تو دوسرا عذاب آ جاتا، اس طرح تیسرا عذاب، چوتھا عذاب، 5 مختلف قسم کے عذاب اللہ نے یکے بعد دیگرے ان پر بھیجے۔ اور یہ عذاب در حقیقت تنبیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ اللہ بڑی پکڑ سے پہلے، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹی چھوٹی آزمائشیں اور تنبیہات بندے کو کرتے ہیں، شاید کہ وہ سمجھ جائے، لیکن وہ سمجھنے والا نہ ہو، پھر اللہ تعالیٰ اپنا اٹل فیصلہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ نہیں سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے آخر کار ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے سامنے پانی میں غرق فرما دیا۔ بنی اسرائیلی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے نجات پا کے دریا کے دوسری طرف چلے گئے یعنی صحرائے سینا میں، تو وہاں جا کے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ پہلے ہم ہر وقت فرعون کی غلامی میں لگے رہتے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرصت عطا فرمائی ہے، اس غلامی سے، اس مشقت کی زندگی سے اللہ نے ہمیں چھٹکارا عطا فرمایا، اب ہم اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ کوئی کتاب نازل فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کوہ طور پہ تشریف لے آئیں، وہاں میں آپ کو تورات عطا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ نے 40 دن کا اعتکاف کرنا ہے، 40 دن کا اعتکاف مکمل ہونے پر آپ کو تورات کی تختیاں عطا کی جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو قوم کے پاس چھوڑ کے آئے تاکہ وہ ان کو سمجھاتے رہیں، ان کو واعظ و نصیحت کرتے رہیں، لیکن سامری نے ایک بچڑا بنایا اور پوری قوم کو اس کی پوجا پہ لگا دیا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب ان کی توبہ کا طریقہ یہی ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے وہ ایک طرف ہو جائیں اور جنہوں نے نہیں کی وہ سامنے کھڑے ہو جائیں تلواریں لے کے، اور یہ ان لوگوں کو قتل کریں، جب یہ قتل ہو جائیں گے تو پھر ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور امی بھی ہیں۔ اور چوتھی صفت کہ آپ کے تذکرے تورات اور انجیل میں بھی ہیں۔ اہل کتاب اپنی کتابوں کو ہی اگر مان لیں تو آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیں اور آپ کے اوپر ایمان لے آئیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ختم نبوت کو بیان فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا،
کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ اب قیامت تک کسی نئی کتاب، نئی شریعت یا نئی نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی ہدایت پائے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہی اس کو ہدایت ملے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عہد الست کا تذکرہ فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ واقعہ یوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو وادی نعمان جو عرفات کے قریب ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والی انسانیت کی روحوں کو جمع کیا جو چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں تھیں۔ پھر ان سے عہد و پیمان لیا کہ کیا وہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں یا نہیں۔ سب نے اقرار کیا اور یک زبان کہا کہ ہم آپ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا ارواح سے، اور انسانی روح کے ساتھ چونکہ ضروریات متعلق نہیں ہیں، اس لیے سب ارواح نے بیک زبان اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کیا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ضرورتوں سے بھرا ہوا جسم ان کے ساتھ لگا دیا۔ اب جسم کی ضرورت ہے، اس کو تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، سونا جاگنا کھانا پینا اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ضرورتوں سے بھرا ہوا جسم روح کے ساتھ لگا دیا۔ اب دیکھتا ہوں کہ کون اپنے اس عہد کو پورا کرتا ہے اور کون اپنی ضرورتوں کے پیچھے لگ کے میرے وعدے کو بھول جاتا ہے۔ تو عالم ارواح میں سب نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو، ربوبیت کو تسلیم کیا، لیکن دنیا میں آنے کے بعد یہ امتحان ہے، آزمائش ہے، اور اس عہد کو یاد دلانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دنیا میں بھیجا جو وقتاً فوقتاً اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے اس عہد کی یاد دہانی کروایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عابد اور زاہد کا تذکرہ فرمایا اور اس کا انتہائی عبرتناک انجام اور واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا جس کا نام تھا بلعم بن باعورہ۔ اس نے 400 سال اللہ تعالیٰ کی بے ریا عبادت کی اور ولایت کے اس اونچے مقام تک پہنچ گیا کہ وہ جو بھی دعا مانگتا تھا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے اس کی بات کو پورا فرما دیتے تھے۔ لوگ اس کو مستجاب الدعوات سمجھتے تھے اور اپنی ضرورتوں اور پریشانیوں میں اس کی طرف رجوع کرتے اور اس سے دعا کرواتے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی برکت سے ان کی پریشانی ختم فرما دیتے۔ لیکن ہوا یوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ اب آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین میں آباد ہو جائیں اور وہاں پہ جو قوم عمالقہ ہے، جبارین، ان سے جہاد کر کے، قتال کر کے ان کو اور جالوت جو ان کا بادشاہ ہے وہاں سے نکال دیں، تو عمالقہ والے اس راہب کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف آپ بددعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرما دے۔ اس نے کہا کہ ان کے خلاف کیسے بددعا کر سکتا ہوں، یہ تو اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں۔ لیکن انہوں نے بہت زیادہ اس کو پیسے کی لالچ دی اور انتہائی خوبصورت لڑکی اس کے نکاح میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو وہ اس لالچ میں آ گیا اور اس نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، میں ان کے لیے بددعا کر دیتا ہوں۔ وہ اپنے معبد خانے کی طرف گیا، جب سواری پہ سوار ہوا تو سواری نے چلنے سے انکار کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ تھی لیکن وہ نہیں سمجھا، پیدل اپنے عبادت خانے کی طرف چل پڑا اور وہاں جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعا کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو اس کے خلاف ہی چلا دیا۔ وہ بددعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا نام لینا چاہتا تھا لیکن اپنا ہی نام بار بار اس کی زبان سے نکل رہا تھا، اس کی زبان لٹک گئی، سینے تک آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ کہ اس کی مثال تو کتے جیسی ہے، ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث۔ اللہ فرماتے کتے پہ کوئی بوجھ ہو یا نہ ہو وہ ہانپتا ہے، زبان اپنی نکالتا ہے۔ اسی طرح اس کا انجام ہوا کہ وہ ہر وقت زبان اس کی باہر نکلی ہوتی تھی اور وہ ہانپتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے انسانیت کے لیے نشان عبرت بنا دیا اور فرمایا کہ یہی انجام ہوتا ہے اس کا جو اپنے علم کے خلاف چلتا ہے، جو جانتے بوجھتے بھی وقت کے نبی کی مخالفت کرتا ہے، ان کی دشمنی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے علم الغیب کا تذکرہ فرمایا کہ علم الغیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ تو فرمایا جو لوگ انبیاء کے بارے میں، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنا خیال رکھتے ہیں کہ آپ کو علم الغیب حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو آپ بتا دیں کہ علم الغیب یہ اللہ کا خاصہ ہے۔
اگر مجھے بھی علم الغیب حاصل ہوتا تو میں بہت سارے مشکل حالات سے بچ جاتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں مختلف مسائل کا اور مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو علم الغیب نہیں تھا۔ پھر اس سورت کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ادب بیان فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ قرآن کریم کا موجب رحمت ہونا اس وقت ہوگا جب اس کی قراءت کے وقت آداب کا لحاظ رکھا جائے۔ تو قرآن پاک کا ادب یہ ہے کہ جب پڑھا جا رہا ہو تو سننے والے کان لگا کر توجہ سے سنیں اور خاموش رہیں۔ تو دو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ استماع کا معنی ہوتا ہے کان لگا کے سننا، اور انصتو کا معنی ہوتا ہے خاموش رہنا۔ اس سے پتہ چلا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نمازیں دو طرح کی ہیں، جہری نمازیں اور سری نمازیں۔ جب جہری نمازیں ہوتی ہیں مغرب، عشاء اور فجر، تو اس میں فاستمعوا لہ، کان لگا کے امام کی قرات کو سننا، توجہ سے سننا۔ اور ظہر اور عصر جب امام کی قرات سری ہوتی ہے تو فرمایا وَأَنصِتُوا، خاموش رہو۔ تو جہری نمازوں میں بھی امام کے پیچھے خاموش رہیں اور سری نمازوں میں بھی امام کے پیچھے خاموش رہیں، کیونکہ امام کی قرات یہی مقتدیوں کی قرات ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کا پڑھنا ہی اس کا پڑھنا ہوگا۔ اس مضمون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر اس سورت کو مکمل فرمایا۔ اس کے بعد ہے سورۃ الانفال۔ انفال نفل کی جمع ہے، نفل کہتے ہیں ایک زائد چیز کو۔ اس سے مراد مال غنیمت ہے جو میدان جنگ میں حاصل ہوتا ہے، کیونکہ میدان جنگ میں اصل تو اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، لیکن اگر کوئی دنیاوی مال حاصل ہو جاتا ہے تو وہ ایک زائد چیز ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ مال غنیمت اور اس کی تقسیم کے احکام بیان فرمائے، اس لیے اس کو انفال کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے بعد مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں جو کچھ اختلاف ہوا اس کا تذکرہ فرمایا، اور آگے فیصلہ فرما دیا کہ غنیمت کا مال کس طرح تقسیم ہوگا، کتنے حصوں میں اس کو بانٹا جائے گا۔ یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے، اس میں کسی کو رائے دینے کی یا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی 5 صفات کا تذکرہ فرمایا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ اللہ کا ذکر جب کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں پکے سچے مسلمان۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انہیں کامیاب فرمائیں گے اور آخرت کی نعمتوں سے بھی ان کو مالا مال فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا تفصیل کے ساتھ، اور اس میں خاص چیز جو یہاں پہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے 5 اصول بیان فرمائے۔ پہلا اصول کہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کہ ایمان والو جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو فلا تولوہم الادبار، تو تم پیٹھ پھیر کے نہ بھاگو۔ اور دوسرا اصول بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، کہ اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت کرو، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور تیسرا اصول بیان فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کریں، ان کے احکامات کو دل سے بھی تسلیم کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ چوتھا اصول بیان فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کریں، دل سے ان کے ساتھ خیر خواہ اور مخلص ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اور 5واں اصول کامیابی کا کہ تقوی اختیار کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں واضح کامیابی عطا فرمائیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور تمہاری مغفرت کر دی جائے گی۔ تو یہ کامیابی کے 5 اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو وارننگ دی ہے، قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ،
کہ بدر میں جو ان کا حشر ہوا ہے اس سے ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے اور یہ ایمان لے آئیں، ہم ان کو معاف کر دیں گے اور ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ لیکن اگر یہ آپ کی مخالفت پہ اور آپ کی دشمنی پہ ڈٹے رہے تو پھر یہی ذلت ناک انجام ہوگا ان کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ تھے چند اہم واقعات اور مضامین جو اللہ تعالیٰ نے 9ویں پارے میں بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کا فہم اور اس پر عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔